باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعن الدائم علی اعدائهم الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ ہماری گفتگو نجاست کفار کے ذیل میں چل رہی تھی اور آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کافر نجس ہیں اور اس کی ڈیفینیشن میں ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ کافر کسے کہتے ہیں؟ جو کوئی دین نہ رکھتا ہو یا اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو قبول کرنے والا ہو یا ضروریات دین کا انکار کرنے والا ہو، اس طرح کہ چاہے یعنی ضروریات دین کا انکار کرنے والا ہو جس انکار کی وجہ سے انکار رسالت لازم ہے، چاہے پارشلی جزوی طور پر، جیسے میں نے نعمان بن حارث یا حارث بن نعمان فہری کا بیان کیا تھا۔ اللہ رسول میں کوئی آبجیکشن نہیں ہے، قرآن ہو، نماز ہو، کعبہ ہو، لیکن صرف ولایت امیر المومنین سلام اللہ علیہ میں انکار تھا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، جو آیہ تبلیغ ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اب یہ کفر ہے۔ یہ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کریں، اگرچہ یہ پریکٹیکل آج کے زمانے میں یہ پریکٹیکل نہیں ہے یہ، لیکن بہرحال قابل توجہ نقطہ ہے کہ کافر اور منافق کا فرق۔ منافق یعنی وہ کہ جو اپنے کفر کو چھپائے اور اسلام اور ایمان کو ظاہر کرے، جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے منافقین تھے، خوب چونکہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے تھے اور اپنے اعتقادات کو چھپائے ہوئے تھے، اظہار نہیں کر رہے تھے، تو منافق اگرچہ فقہا نے اس کو بحث نہیں کیا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ یہ مورد ابتلا اور پیش آنے والی چیز نہیں ہے، لیکن بحسب ظاہر خوب معلوم ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادیاں یا ایسے افراد سے اس زمانے میں منافقین سے کوئی ایسی استثناء نہیں آئی ہے، کوئی ایکسیپشن نہیں آیا ہے، لہذا بحسب ظاہر منافقین کے اوپر ظاہری اسلام کے احکامات لاگو ہوں گے، اگرچہ فی علم اللہ یا مسلمانوں کو بھی پتہ چل رہا ہو کہ یہ منافق ہیں، تو ان کے اوپر ظاہری کفر کے احکام نہیں چلیں گے۔ بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے، اگرچہ یہ صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی حد تک یہ مسائل تھے۔ بعد میں جب ائمہ اطہار علیہم السلام کا بالخصوص کربلا کے بعد بالخصوص، یا خود امام حسن مجتبی علیہ السلام کی زندگی بھی کہہ سکتے ہیں، ورنہ کم از کم امام حسین علیہ السلام کی ابتدائی امامت سے اگر ہم دیکھیں تو بظاہر اس صورت میں اس زمانے میں اب کوئی ایسی منافقت کی وہ نہیں تھا، بلکہ اب لکیر کھینچ چکی تھی، لائن ڈرا ہو چکی تھی، یا ائمہ اطہار علیہ السلام کی امامت کو مانتے تھے
یا ائمہ اطہار مسلم کی امامت کو نہیں مانتے تھے، اگرچہ یہ بھی ولایت امیر المومنین علیہ السلام کا منکر ہی عام طور پر روایت میں منافقین کو کہا گیا ہے، لیکن وہ منافقین کی چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، یا مثلا امیر المومنین سلام اللہ علیہ کا زمانہ یا امام مجتبیٰ سلام اللہ علیہ کا زمانہ، تو اس حد تک، اس زمانے کی حد تک ممکن ہے، کیونکہ رسول کا فرمان، رسول کے اقوال عام مسلمانوں کے ذہنوں میں تھے، لہذا منافقین کا دور تقریباً یہ رہا ہے۔ اس کے بعد دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا، بالکل جو وہ دو مسلمانوں کے لائن ڈرا ہو گئے، دو گروہ، دو دھڑے بن گئے، ایک ولایت امیر المومنین سلام اللہ علیہ اور ایک مخالف ہے ولایت امیر المومنین سلام اللہ علیہ، تو منافقین تقریباً جو وہ ختم ہو گئے، ناپید ہو گئے، اور کوئی وجود خارجی موجود نہیں تھا، لہذا فقہاء نے اس موضوع پر گفتگو نہیں کی ہے۔ چونکہ یہ بات آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں کہ احکامات الہی کا تشریع ہونا، یعنی احکامات الہی کا شرعی ہونا، یہ آہستہ آہستہ ہے۔ ممکن ہے بعض ایسے احکامات، حتیٰ جو فقہ امام صادق علیہ السلام، چونکہ ہم کیوں کہتے ہیں فقہ امام صادق علیہ السلام، مذہب امام صادق علیہ السلام یا دین امام صادق علیہ السلام، جعفری، یہ کیوں تعبیر کی جاتی ہے؟ اس لیے کہ فقہ جو ہے وہ چھٹے امام، پانچویں امام کے زمانے میں اس کا آغاز ہو گیا، اور اس کے بعد چھٹے امام علیہ السلام نے اس کو تشہیر کیا، پھیلایا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اس سے پہلے اصلاً یہ احکام جس طریقے سے تدریجی احکام، مثال کے طور پر آپ دیکھیں مثلا روزے کا حکم کس ہجری میں آیا، شراب کی حرمت کا حکم کس ہجری میں آیا، حجاب کا حکم کس ہجری میں آیا، یہ حکم کس ہجری میں آیا، تو اس کا مطلب کہ خود احکام آہستہ آہستہ اتر رہے ہیں۔ تو چھٹے امام علیہ السلام کے زمانے میں ظاہر اب یہ اتنی دقیق فقہ اس سے پہلے تو بیان نہیں ہوئی تھی، پانچویں امام سے جس کا آغاز ہوا، چھٹے امام علیہ السلام نے اس کو پھیلایا، تو یہ جو دقیق جزیات کے ساتھ فقہ آئی وہ پانچویں چھٹے امام کے زمانے میں۔ خوب اس سے پہلے بھی مومنین تو تھے نا، وہ جو عبادت انجام دیتے تھے، خوب اس حد تک جو کہ وہ فقہ بحسب ظاہر جو ہے وہ شاید بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ شاید تشریحی نہیں ہوا تھا، کیونکہ بہرحال ان کی عبادات تھی، ان کی عبادات خدا کی مقبول تھی، صحیح تھی، یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا۔ تو توجہ فرمایا آپ نے، تو ممکن ہے اس زمانے میں بہت سارے احکامات جو کفار کے احکامات ہو وہ منافقین کے مساوی ہوں، لیکن چونکہ تشریح نہیں ہوا تھا اس وقت تک، جو کہ وہ من جانب خدا اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی تھی، تو شاید ممکن اس کی امپلیمنٹیشن نہ بھی ہو۔ الحال ہمارے لیے ظاہر یہ اتنا کوئی مورد ابتلا مسئلہ نہیں ہے، لیکن کل ایک ذہن میں بات آئی۔ لیکن یہ بات واضح ہے کہ بظاہر، واضح سے مراد بظاہر ایسا لگتا ہے کہ منافقین کے اوپر ایک مسلمانوں والا سلوک کیا جاتا تھا، مسلمانوں والا سلوک یعنی ان کو اسی طریقے سے ڈیل کیا جاتا تھا۔ باقی بہرحال خوب توجہ فرمائیں، ہماری گفتگو جو ہے وہ کافر میں چل رہی ہے، اور کافر کی ڈیفینیشن بیان کی، تیسری جو ڈیفینیشن بیان کی وہ ہے ضروریات دین کا منکر ہونا، جس کی کل تفصیل ہم نے بیان کی۔ خوب بس جو ضروریات دین کا منکر ہو اور اس کا انکار جو ہے وہ رسالت کا انکار ہو، چاہے پارشلی ہو۔ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں کہ فقہا فرماتے ہیں، آگے سیستانی آخوئی فرماتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ، اگرچہ آخوئی نے اس کو منہاج میں یہ تعبیر نہیں آخوئی کی، لیکن معلوم ہے کہ آخوئی آگے سیستانی میں فرق نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کسی شبہے کی وجہ سے، کسی ڈاؤٹ کی وجہ سے کسی ضرورت دین کا منکر ہو رہا ہے، اب چند دو ایگزامپل اس کی ہو سکتی ہے۔ ایک ایگزامپل یہ ہے کہ نیا مسلمان ہوا ہے، اور
مثلا دارالاسلام سے دور رہتا ہے، دارالاسلام جو اسلامی مراکز ہیں اسے دور رہتا ہے، وہ اتنا زیادہ اسلامی تعلیمات سے آج کے زمانے میں شاید بہت زیادہ یہ وہ نہ ہو، وہ پاسبل نہ ہو یا پریکٹیکل نہ ہو، لیکن بہرحال پاسبل ہے، کسی ڈاؤٹ کی وجہ سے، کسی شبہے کی وجہ سے کسی ضرورت دین کا انکار کر رہا ہے۔ وہ معلوم ہے کہ جب شبہ کا، ڈاؤٹ کا، یعنی انکار رسالت نہیں کر رہا ہے، وہ انکار رسالت نہیں کر رہا ہے۔ اسی طرح ممکن ہے بعض اوقات جو ہے وہ آپ کا اللہ بھلا کرے، بعض مسلمان بھی ممکن ہے ضرورت دین کا کسی جزوی احکام کا منکر ہو رہا ہو جہالت کی وجہ سے، بس رسالت کا انکار نہیں کر رہا ہے۔ رسالت کا انکار کون کرے گا؟ جس کو معلوم ہے کہ حاذ الحکم یصدر من النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، حاذ الاحکام، یہ سارے کے سارے احکام جو اہل بیت اطہار صاحب نے بیان کیے ہیں، معلوم ہے کہ اہل بیت کا بیان نبی کا بیان ہے، صحیح نا؟ اگر یہ ایک شیعہ ہے تو، اگر ایک غیر شیعہ ہے تو اس کو کسی وجہ سے بھی ڈاؤٹ ہو گیا کہ مثال کو یہ رسول کا فرمان صلی اللہ علیہ وآلہ کا فرمان ہے بھی یا نہیں ہے، تو یہاں پر جو وہ موجب کفر کا سبب نہیں بنے گا، یہ کافر نہیں ہو جائے گا کسی ڈاؤٹ یا کسی شبہ یا کسی شک کی وجہ سے ہو۔ خوب، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ باقی مسلمانوں کے جو گمراہ فرقے ہیں، خوب بہرحال ہمارے اعتقاد کے اعتبار سے، یعنی شیعوں کے اعتقاد کے علاوہ کے اعتبار سے توجہ کریں، خوب توجہ کریں۔ اپنے بچوں کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ شیعہ اعتقادات کے حساب سے اسلام کا ایک واحد گروہ ہے جو ہدایت پر ہے، باقی سب گمراہ ہیں۔ اب اگرچہ آج جس طریقے سے ایک ماحول ہے کہ ہم کیسے کسی کو گمراہ کہہ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کہہ سکتے گمراہ؟ یعنی آپ کو آپ کے دین اور آپ کے مذہب کا شک ہے، یا آپ کو اپنے مذہب کے بارے میں یقین ہے؟ اور اگر انسان کو اپنے مذہب کے بارے میں ہی شک ہے تو یہ شخص بھی گمراہ ہے۔ اور معلوم ہے کہ دین اہل بیت، دین خدا کیا ہے؟ دین خدا کیا ہے؟ توحید ہے، رسالت ہے، امامت ہے، ولایت ہے، برات ہے، از دشمنان آل محمد علیہ السلام۔ خوب یہ دین آل محمد ہے، یہ حق ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں ہم کیسے کسی کو گمراہ کہہ سکتے ہیں، یا آج وائٹ کالر اسی قسم کی گفتگو کرتے ہیں، کیوں نہیں کہہ سکتے گمراہ؟ بالکل گمراہ ہے، یعنی کہ آپ حق پر ہیں، اور حق پر ہے تو پھر وہ ولایت کہاں چلے گئی؟ وہ من کنت مولا فہذا علی مولا کہاں چلا گیا؟ وہ رسول کے انا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ یا علی، یہ سارے احکامات، یہ جو اعتقادات تشیع ہے، ولایت اور امامت اور ولایت بلا فصل کا عقیدہ، اب یہ کہنا کہ یہ تو چھوٹا موٹا اختلاف ہے، نہیں، بالکل لائن ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، مسلم ہے یہ۔ لہذا توجہ کریں، 12 اماموں کی امامت کا عقیدہ، جسے ہم امامت کہتے ہیں، شیعہ کہتے ہیں آج کی زبان میں، یہ حق فرقہ ہے، اور اس کے علاوہ باقی سارے کے سارے گمراہ فرقے ہیں۔ بس آگے چیزیں نہیں فرماتے کہ مسلمانوں کے جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں، خوب یہ اب کس میں جائیں گے، کس میں فال کریں گے؟ کافر کی ڈیفینیشن میں یا مسلمان کی ڈیفینیشن میں؟ کہتے اوپر جو ہم نے فہرست بیان کی اس کے حساب سے واضح ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص مثال کے طور پر مسلمان ہے لیکن ضرورت اسلام کا، ضرورت دین کا جو کوئی انکار کرتا ہے، چونکہ ولایت امیر المومنین سلام اللہ علیہ ضرورت مذہب ہے، مذہب اور دین کے درمیان ڈفرینس ہے، فرق ہے۔ دین یعنی دین اسلام، مذہب یعنی مذہب تشیع، اور مذہب تشیع کی اگر اعتقادات کا کوئی مخالف ہو جائے تو دائرہ تشیع سے خارج ہو جائے گا، لیکن دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا، صحیح نا؟ لہذا اگر کوئی اللہ کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، کعبے کو مانتا ہے، اور قیامت کو مانتا ہے، تو یہ جو وہ کیا ہو جائے گا؟ یہ اسلام کا دائرہ ہو جائے گا، اسلام کا دائرہ ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی اس کا انکار کرے گا تو یہ کفر کے دائرے میں داخل ہو جائے گا۔ بس اگر کوئی مسلمان گمراہ فرقہ اگر کسی ڈیفینیشن میں فال کرے کافر کی تو وہ بھی کافر ہو جائے گا، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے۔ جیسے کل میں نے قادیانی کی مثال دی تھی، کیونکہ وہ
اسلام دین اسلام سے خارج کہلائیں گے وہ لوگ. او انتحل دینا غیر الاسلام، یعنی اسلام کے لوگ کسی اور دین کو ماننے والے ہوں. صحیح نا؟ خوب توجہ کریں. بس یہاں تک یہ بات کمپلیٹ ہوئی. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ انہی کفار، انہی کافروں میں سے ایک گروہ ہے غلات. غلات پلورل ہے، جمع ہے. کس کی پلورل ہے، کس کی جمع ہے؟ غالی کی. غالی مفرد ہے، سنگولر ہے، اس کی پلورل بنتا ہے، اس کا پلورل بنے گا غلات. ہے نا؟ غلات یعنی جو غلوب کرنے والے ہیں. اب آج کے دور میں دو ایکسٹریم نظریے ہیں. ایک ائمہ اطہار علیہ السلام کو کے بارے میں کیا کیا کہتے ہیں اور واقعی غالی ہیں، یعنی جو بظاہر محسوس ہوتا ہے. لیکن دوسری طرف ایک بہت بڑا جوانوں کے درمیان اور لوگوں کے درمیان ایک شبہ اور ڈاؤٹ ہو گیا ہے کہ جہاں امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے فضائل سنے فوراً غلو کا فتویٰ لگا دیا، خالی ہونے کا فتویٰ لگا دیا. خب یہ درست نہیں ہے. لہذا میں نے آپ کی خدمت میں یہاں پر کلام ہے آغا خوئی کو آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ آغا خوئی فتویٰ آغا سیستانی کا بھی یہی ہے، لیکن آغا خوئی نے اس کو جو ہے وہ اپنے درس خارج میں اس کو ڈیٹیل سے جو وہ بیان کیا ہے کہ انشاءاللہ آغا سیستانی کا فتویٰ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا جو اس پورے بیان آغا خوئی کو شامل کر لے گا. خوب توجہ کریں کہ آغا خوئی فرماتے ہیں کہ مسئلہ نمبر عروۃ الوثقی مسئلہ نمبر 2 میں ان کے درس خارج کتاب سے خوشیہ سید محمد مہدی الموسوی الخلقالی جو آغا خوئی کے شاگرد ہیں، قلم ان کا ہے. سید محمد مہدی الموسوی الخلقالی جو شاگرد ہے آغا خوئی کے، انہوں نے آغا خوئی کا درس خارج لکھا. اس میں آغا خوئی یہ فرماتے ہیں فقہیہ جلد نمبر 3 تھرڈ والیوم نمبر 3 پیج نمبر 129. وہاں پر آغا خوئی چونکہ یہ بیان یعنی آغا خوئی کا یہ بیان ایک اور کتاب ہے آغا خوئی کی، یعنی آغا خوئی کے شاگرد نے لکھی ہے تنقیح فی شرح عروۃ الوثقی. شرح عروۃ الوثقی یعنی عروۃ الوثقی کی شرح میں کتاب کا نام ہے تنقیح. وہ ظاہراً میں نام بول کے مؤلف کون ہے، اس کے قلم کس کا ہے، شاید آغا خوئی کے فرزند ظاہراً ان کا کلام ہے. اس میں بھی بیان ہے بعینہ ہی یہی، تھوڑی الفاظ کی ادھر ادھر، ممکن ہے تھوڑے بہت الفاظ اپنے ہو اور بیان تھوڑا سا مختلف ہو، لیکن مجموعی طور پر جو ہے وہ بیان یہی ہے. فرماتے ہیں آغا خوئی فرماتے ہیں کہ لابد اولا، اب یہاں پر آپ کی خدمت میں تھوڑا سا ٹائم دوں گا میں، اور غالی غلات کہوں گا تو بات واضح نہیں ہوگی. غالی کون سا غالی کافر ہے، کون سا غالی بقول آغا خوئی کے، آغا خوئی کی تعبیر ہے کہ وہ انشاءاللہ میں آپ کی خدمت پڑھوں گا کہ چلے وہ تعبیر ظاہراً تعبیر ہے کہ ھذا غلو الحسن، یہ تعبیر ہے آغا خوئی کی. کہتے ہیں یہ غلو تو بہت اچھا ہے، یعنی آغا خوئی یہ کہنا چاہتے ہیں یہ وہ غلو نہیں ہے، یہ ہے نا جس کو ہم اور آپ غلو کہتے ہیں، وہ تیسری قسم میں آغا خوئی بیان کرتے ہیں. پہلی قسم فرماتے ہیں کہ لابد اولا من تحقیق مقالۃ الغلاۃ والنظر فیہا یعتقدون ثم الحکم بکفرہم. فرماتے ہیں کہ جو ہم غلاۃ کے اوپر جو ایک آرٹیکل بیان کرتے ہیں اور اس میں بیان کرتے اپنی نظر کو بیان کرتے ہیں اور جو ان کا عقیدہ ہے اس کو بیان کرتے ہیں، پھر ہم ان کی کفر یا کافر نہ ہونے اور نجاست اور ان کے نجاست نہ ہونے کو ہم ڈسکس کریں گے. فرماتے کہ وہم ینقسمون بحسب معتقدہم وما یحتمل فی اعتقاد الی اقسام. کہتے ہیں کہ ان غالیوں کے اعتقاد کے حساب سے 3 قسمیں ہیں. غالیوں کے اعتقاد کے حساب سے 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم کیا ہے، من یعتقد بعلویت امیر المومنین و احد الائمۃ الاطہار علیہ السلام
بمعنى ان الامام علیہ السلام رب مجسم نازل من السماء. یہ آخوی کا درس خارج ہے. کیا فرماتے ہیں؟ آخوی فرماتے ہیں کہ بعض وہ لوگ ہیں جو امیر المومنین سلام اللہ علیہ اور ائمہ اطہار علیہ السلام العیاذ باللہ ان کی الوہیت کے قائل ہے، اللہ ہونے کے قائل ہیں، اور قائل ہے اس بات کے کہ امام علیہ السلام کیا ہے؟ رب ہے. اچھا رب، اب آج کل بڑا یہ بھی ایک مسئلہ چل رہا ہے، قرآن نے ان کو والدین کو بھی رب کہا اور ان کو بھی رب کہا اور ان کو بھی رب کہا. تو معلوم ہے کہ جب ہم نعوذ باللہ من ذالک العیاذ باللہ جب کہیں گے علی رب مثلا، جو کہنے والے کہتے ہیں تو کون سا رب کہتے ہیں؟ وہ والدین والا رب کہتے ہیں. وہ تو کہیں گے یہ تو امیر المومنین کی توہین ہے. وہ معلوم ہے کہ واقعا توہین نہیں ہے اگر ہم والدین والا رب امیر المومنین علیہ السلام کے لے کہیں. لہٰذا یہ جو کہتے ہیں کہ علی رب نعوذ باللہ من ذالک، وہ اس معنی میں بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جو رب العالمین ہیں. صحیح نا؟ خوب آگے کوئی فرماتے کہ اگر کوئی شخص یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ امام علیہ السلام رب ہے اور مجسم ہے جسم کی شکل میں، نازل من السماء جو آسمان سے نازل ہوئے ہیں، وہو القدیم الواجب. خدا کی صفت کیا ہے؟ دو صفت ہے خدا کی. قدیم صفات ثبوتیہ میں پڑھتے نا، قدیم، قادر، حی، متکلم، مرید، متکلم، یہ جو خدا کی 7 صفات پڑھتے ہیں اس میں صفت کیا؟ قدیم. اور قدیم یہ خدا کی صفت ہے. صحیح نا؟ اور دوسری صفت ہے واجب الوجود، یہ بھی خدا کی صفت ہے. اگر صفات ثبوتیہ میں نہیں پڑھتے ہیں لیکن یہ بھی خدا کی صفت ہے. واجب الوجود کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کسی نے اس کو وجود نہیں بخشا بلکہ اس کا وجود اپنا ذاتی ہے اور کمپلسری ہے، اس کو کہتے ہیں واجب الوجود. تو کہتے ہیں اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ امام علیہ السلام رب ہے، نازل من السماء آسمان سے نازل ہوئے ہیں، واجب الوجود ہے، قدیم ہے. خوب وہؤلاء ان انکروا وجود ثانی غیرہ فلا ریب، کہتے ہیں کہ فلا ریب فی انہم کفار بالذات. کہتے ہیں اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے تو یہ کافر ہے اور بالذات کافر ہے. توجہ کریں یا کوئی کا کلام کو میں تھوڑی سی وضاحت کروں کہ کافر کی اگر کوئی کہتے ہیں 2 قسمیں ہیں. ایک بالذات کافر ہے. بالذات کافر کسے کہتے ہیں؟ وہ ہم سامنے والی ڈیفینیشن کو سمجھیں گے تو یہ والی بات سمجھیں گے. ایک دفعہ ذاتاً کافر نہیں ہے، بیسیکلی کافر نہیں ہے، کسی وجہ سے کافر ہو گیا. ابھی ہم نے گزشتہ جو ڈیفینیشن پڑھی، اور میں اگر آپ سے سوال کروں تو کون سا اس میں کافر تھا جو اصالتاً اور بیسیکلی کافر نہیں ہے لیکن کسی وجہ سے وہ کافر ہو رہا تھا؟ کون سا تھا وہ کافر؟ وہ جو ضروریات دین کا منکر تھا. اور ضروریات دین کا منکر اللہ کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، کعبے کو مانتا ہے، دین کو مانتا ہے، نماز و روزہ و حج و زکات سب کچھ مانتا ہے، لیکن اس انکار کی وجہ سے پارشلی رسالت کا انکار ہے. تو اس کو کہتے ہیں یہ کافر بذات نہیں ہے. صحیح نا؟ یہ ذاتاً اصالتاً بیسیکلی یہ کافر نہیں ہے بلکہ یہ در حقیقت انکار ضروریات کی وجہ سے کافر ہے. لہذا اگر کوئی فرماتے اگر کوئی امیر المومنین سلام اللہ علیہ کسی بھی امام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے تو یہ کافر بذات ہے. جس طرح لادین کافر بذات ہے، جس طرح مشرک کافر بذات ہے، جس طرح عیسائی کافر بذات ہے، جس طرح یہ سارے کے سارے کافر بذات ہے. اگر کوئی غالی اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے واقعا اس کا یہ دین ہے. یہاں پر ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ بعض اوقات نہیں معلوم آج کل کے جوان تھوڑا بہت فیشن، تھوڑا بہت اسٹائل، تھوڑا بہت اب جو بھی اس کو تعبیر استعمال کریں وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں لیکن معلوم نہیں ان کا یہ عقیدہ ہے، ان کو بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا بول رہے ہیں. بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے. یہاں پر ایک قانون آپ کی خدمت میں، فقہی قانون عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ توجہ کریں. کیا کہ اگر کسی مسلمان کے بارے میں شک ہو جائے کہ یہ کافر والے اس کے اعتقادات ہیں جس کی وجہ سے یہ دین اسلام سے خارج ہو گیا، اگر شک ہے تو خوب اس کو مسلمان سمجھیں گے، سارے احکامات اس کے اوپر بار کریں گے، تمام مسلمانوں والے احکامات اس کے لیے چلیں گے. صحیح نا؟ خوب اگر کوئی فرماتے
فلا ریب، اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے، کیا عقیدہ؟ کہ ائمہ اطہار المسلم رب مجسم نازل من السماء، کہ ائمہ اطہار المسلم رب ہے جو جسم کی شکل میں آسمان سے نازل ہوئے ہیں، قدیم ہے، واجب الوجود ہے. اور کوئی فرماتے لا ریب ولا شک، کوئی ڈاؤٹ، کوئی شک، کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ کافر ہے، اور کافر بھی بالذات والا کافر ہے. وہ فرماتے اس کے بعد آپ کوئی کہتے ہیں انکان و عقلا، اگر وہ صاحبان عقل ہے تو کافر ہے، لیکن اگر وہ صاحبان عقل نہیں ہے تو رفع القلم. رفع القلم یعنی کیا مطلب؟ کس طرح پاگلوں کی کوئی شریعت نہیں ہے، بچوں کے لیے کوئی شریعت نہیں ہے، جس کے لیے کوئی شریعت کے احکام نہ، اس کو کہتے ہیں رفع القلم، یعنی شریعت کا قلم اس کے اوپر سے اٹھا لیا گیا، یعنی کوئی احکام نہیں ان کے اوپر. اور یہ افراد جو باتیں کر رہے ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ خوب اگر تھوڑا انسان ذی شعور ہوگا تو یہ باتیں نہیں کرے گا، جس کو تھوڑی بہت دین کی الف بے ہے، خوب یہ باتیں نہیں کریں گے. لہذا کوئی ان کو گویا تعبیر کرنے کہ ایسے افراد اگر صاحبان عقل تو کافر ہے، ورنہ یہ مجانین ہے، مجنون ہے، دیوانے ہیں ایسے لوگ، ہے نا. خوب اب یہاں پہ پھر آگے کوئی نے یہ کہا کہ اگر وہ اس عقیدے کے ساتھ اگر خدا کی خالقیت کے قائل ہوں کہ خدا خالق ہے لیکن یہ بھی ہے، تو یہ کیا ہو جائیں گے؟ دیکھیے توجہ کریں، ایک اصطلاح ہے کافر اور مشرک کے درمیان ڈفرینشیٹ کریں ہم، کافر اور مشرک کے درمیان ڈفرینشیٹ کریں. مشرک کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں مثال کے طور پر لادین ایتھیسٹ مشرک نہیں ہے، کافر ہے. مشرک کس کو کہتے ہیں؟ جو خدا کے ساتھ کسی کو شریک قرار دے. جیسے کرسچینٹی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس قسم کے اعتقادات ہیں کہ خدا کے ساتھ وہ شریک قرار دیتے ہیں حضرت عیسیٰ علی نبینا و علی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو. تو مشرک جو خدا کے ساتھ کسی کو شریک قرار دے. لیکن مثلا ایتھیسٹ جو خدا ہی کا انکار کر رہا ہے، یا کہے کہ کوئی خدا ودا نہیں ہے، علی صرف خدا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو یہ کافر ہے. کافر کا مطلب مشرک کے مقابلے والا کافر. ویلا مشرک بھی کافر ہے، مشرک خود بھی کافر ہے، لیکن مشرک کے اگینسٹ میں بھی کافر کی لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو کافر کا مطلب یہ کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ قرار دیتا ہو، بلکہ اللہ وحدہ سبحانہ کو مانتا ہو یا اصلاً نہ مانتا ہو. کسی مثلا فرعون کو جو خدا مانتے تھے، اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے مثلا مثال کے طور پر، تو یہ کافر ہے، مشرک نہیں. مشرک کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جو خدا کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیں. توجہ فرمایا آپ نے. لہذا اگر وہ خالق اللہ کے خالق ہونے کو قبول کرتے ہیں تو یہ مشرک بن جائیں گے، اور اگر انہی کا انکار کرتے ہو تو کافر بن جائیں گے. بقول آگے ہوئی کہ بت پرست کے مشرک ہونے اور غالی جو یہ عقیدہ رکھتا ہو، دونوں کے مشرک ہونے میں کیا فرق ہے؟ دونوں مشرک ہیں، چاہے بت پرست مشرک ہوں، چاہے امیر المومنین سلام اللہ علیہ ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام علیہم آلاف و تحیت والسلام، اگر ان کی الوہیت کے اگر قائل ہو گئے، اگر یہ مشرک بن گئے، تو بت پرست میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے. یہاں پر اگر کوئی ایک خوب توجہ کریں، خوب یہاں پر اگر کوئی جو ہے وہ ایک بیان لے کر آتے ہیں. کیا بیان لے کر آتے ہیں؟ آگے کوئی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص، توجہ کریں، اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے، یہ بھی کفر ہے، یہ بھی باطل ہے، کیا کہ خدا نعوذ باللہ من ذالک امام میں حلول کر گیا ہے. خداوند متعال کی ذات ائمہ اطہار علیہ السلام میں حلول کر گئی ہے، خدا کی ذات. خوب کہتے ہیں، اگر کوئی کہتے ہیں خوب یہ
بھی کافر ہے. لیکن کیوں کافر ہے؟ یہ کون سا کافر ہے؟ کافر بالذات ہے؟ آپ کو کہتے ہیں نہیں، کافر بالذات نہیں ہے یہ، بلکہ یہ مسلم خداوند متعال کیا ہے؟ خدا. یثبت فی الشرع، شریعت میں ثابت ہے. کیا ثابت ہے؟ کہ خداوند متعال اجل و اعظم، بزرگ ہے اس سے کہ وہ کھائے پیے چلے پھرے، لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے. کیونکہ یہاں پر اگر خدا نعوذ باللہ من ذلک حلول کر گیا تو گویا خدا کھا رہا ہے، خدا پی رہا ہے، خدا سو رہا ہے، خدا چل رہا ہے، خدا جا رہا ہے، خدا کی اولاد ہیں. اب یہ ضرورت دین کا انکار ہے. صحیح نا؟ لہٰذا یہ کفر بالذات نہیں ہے بلکہ دوسری قسم میں داخل ہو جائے گا. یہ پہلی قسم ہو گئی کافر کی. کیا ہوگی کافر کی پہلی قسم؟ کہ کوئی کہے کہ امیر المومنین سلام اللہ علیہ، ائمہ اطہار علیہ السلام رب مجسم نازل من السماء، کہ یہی رب ہے، یہی رب ہے، یہی خالق ہے. اب یہ کافر ہے. یہ یا مشرک کے دائرے میں داخل ہو گیا یا کافر کے دائرے میں داخل ہو گیا. یہ پہلی قسم ہو گئی. دوسری قسم بیان کرتے ہیں غالی کی. اگر کوئی غالی کی دوسری قسم بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ کیا ہے عقیدہ؟ من یعتقد بان امیر المومنین علیہ السلام او الائمۃ الاطہار علیہم السلام قد فوض اللہ الیہم امر التشریع والتقوین من الخلق والرزق والاحیاء والاماتہ وغیر ذلك من الامور التقوینیہ تفویضا تاما على نحو انعزال الباری تعالی وتقدس عن الخلق انعزالا کاملا بحيث يكون ذلك اشبه شيء بانعزال ملک من ملکه. کیا کہتے ہیں آگے کوئی دوسری قسم؟ آگے کہتے ہیں کہ اگر غالیوں کی دوسری قسم کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ امیر المومنین سلام اللہ علیہ یا ائمہ اطہار علیہ السلام خداوند متعال نے اپنے شریعت کے ساری کی ساری ان کو سپرد کر دی، ان کی مرضی، نماز واجب کرنی ہے، نماز حرام کرنی ہے، نماز جائز کرنی ہے، نماز مباح کرنی ہے، نماز جو نماز کے بارے میں ائمہ کرنا چاہے. اسی طرح تکوین کس کو کہتے ہیں؟ ایک تشریع ہوتا ہے، ایک تکوین ہوتا ہے. چلے ویسے ہی بہت زیادہ بحث مشکل ہو گئی. ایک تشریع ہوتا ہے، ایک تکوین. تکوین کیا؟ کہ خدا نے متعال نے ان کو سپرد کر دیا. تفویض ایک گروہ ہے، گروہ مفوضہ، یعنی ائمہ کو تفویض کر دیا خدا نے متعال نے. کیسے؟ اس طرح کہ کسی کو زندہ کرنا ہے، کسی کو مارنا ہے، کسی کو رزق دینا ہے، کسی کو جو کچھ کرنا ہے وہ خدا نے متعال نے ان کو سپرد کر دیا. خدا ریٹائر ہو گیا، جو آخوئی کی تعبیر ہے. اب ظاہر ریٹائرمنٹ تو انگلش کا لفظ ہے، آخوئی کی تعبیر ہے انعزال الباری عن الخلق انعزالا کاملا. انعزال کس کو کہتے ہیں؟ سائیڈ لائن ہو جانا. خدا سائیڈ لائن ہو گیا ہے، ریٹائر ہو گیا ہے، سارے امور ائمہ اطہار کے سپرد کر دیے، باقی خدا کا کوئی کام نہیں ہے. یہ غالی کی دوسری قسم. توجہ کیا آپ نے واضح ہو گئی یہ بات کہ خداوند متعال دوسری قسم کیا ہے کہ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ امیر المومنین اور ائمہ اطہار علیہ السلام کو خداوند متعال نے اپنی پوری خدائی سپرد کر دی. خدا کے دو کام ہیں، ایک کائنات کی تخلیق، کائنات کا پورا سسٹم جس میں کسی کو پیدا کرنا، کسی کو مارنا، کسی کو رزق دینا، کسی کو حیات دینا، کسی کو مردہ کرنا، یہ کائنات کا پورا سسٹم ہے. رزق یہ پورا کائنات کا سسٹم ہے. یا دوسرا شریعت. کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ امیر المومنین سلام اللہ علیہ اور ائمہ اطہار علیہ السلام کو خداوند متعال نے پورا ربوبیت اور خالقیت اور الوہیت کا ڈپارٹمنٹ دے کر خدا ریٹائر ہو گیا. یہ خدا کی خدائی سے انکار نہیں ہے، خدا کی خدائی سے کوئی انکار نہیں ہے. خدا کے توجہ کریں، خدا کے صاحب اختیار ہونے میں بھی کوئی اس گروہ کو شک نہیں ہے، اور جو کچھ ان کے پاس ہے وہ خدا نے عطا کیا.
اس کے باوجود آخوئی کہتے ہیں کہ یہ بھی غالی ہے اور کافر ہے. یہ کیوں کافر ہے آخوئی؟ آخوئی سے ہم سوال کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں آخوئی یہ کیوں کافر ہے؟ کافر اصلی ہے، کافر بذات ہے، یا کسی اور وجہ سے کافر ہے یہ؟ آخوئی کہتے ہیں کہ کافر بذات نہیں ہے یہ، بلکہ یہ کیوں کافر ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کافر ہے کہ انہو مخالف لضرورت دین، کیونکہ ضروریات دین کے مخالف بات کر رہی ہے، قرآن کی آیات کے مخالف کر رہے ہیں. یہ بات، یہ عقیدہ قرآن کی آیات کے مخالف ہے. لما ثبت فی الشرع من ان امر التشریع، شریعت کا جو امر ہے، حکم کا جو کی قدرت ہے، آرڈر جس کا چلے گا، اور تکوین اور کائنات میں مختص بہ تعالی، یہ صرف خدا متعال کے ساتھ مخصوص ہے. جیسے اب قرآن کی آیات لے کر آتے ہیں، سورہ اعراف کی آیت نمبر 54، کما دل علیہ الکتاب العزیز، جیسے قرآن مجید اس کے اوپر دلالت کرتی ہے، کقولہ تعالی، جیسے خدا متعال کا قول ہے، الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. الا لہ الخلق، صرف خدا ہی کے لیے ہے خلق اور تمام کا تمام حکم جاری کرنا. یہ کس کا ہے؟ تبارک اللہ رب العالمین. یہ صرف خدا متعال سے جو وہ مخصوص ہے، یہ کسی اور کا نہیں ہے. صرف کس کا کام ہے؟ یہ قرآن کی آیت سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 کیا کہتی ہے؟ الا لہ الخلق، خلق، تشریع، امر، حکم دینا، یہ صرف کس کا ہے؟ یہ اللہ سے، تبارک اللہ رب العالمین، خدا متعال سے مخصوص ہے یہ ایک. دوسری سورہ رعد آیت نمبر 16، سورہ رعد آیت نمبر 16، وقولہ تعالی، قل، کہہ دو، اللہ خالق کل شیء، توجہ کریں، اللہ ہر شے کو خلق کرنے والا ہے. وہو الواحد القہار. اب یہ واحد القہار انشاءاللہ یہ خود ایک تفسیری گفتگو ہے. اللہ ہو خالق کل شیء. بس اگر آپ کہیں کہ خدا متعال نے جو وہ اپنا سارا کا سارا دے کر فارغ ہو گیا، ریٹائر ہو گیا، خدا متعال بالکل سائیڈ لائن ہو گیا، اور قرآن کی آیات کے برخلاف ہے. اسے قرآن کہتا ہے قل اللہ خالق کل شیء. قیامت تک کی خلقت کا سلسلہ چل رہا ہے، وہ خدا متعال جو کہ ہر شے کا خالق ہے. اب فرماتے ہیں، کوئی فرماتے ہیں کہ فالحکم بکفرہم مبنی علی تفصیل متقدم بکفر منکر ضروری. کہتے ہیں کہ یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ یہ کفر جو کہ وہ کیا ہے؟ ضروریات دین کے انکار کی وجہ سے کافر ہے. کیونکہ قرآن کا انکار، کیونکہ توجہ کریں، اگر کوئی کہے کہ میں قرآن کی اس آیت کو نہیں مانتا ہوں، تو کس کا انکار کر رہا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہا ہے. کیونکہ قرآن کس کی زبانی آیا ہے؟ کس کے توسط سے آیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کوئی کہتا ہے کہ میں قرآن کی اس آیت کو نہیں مانتا تو رسول کی تکذیب کرنے والا ہے، چاہے پارشلی کیوں نہ ہو. جیسے حارث بن نعمان یا نعمان بن حارث فہری نے پارشلی انکار کیا تھا. کہتے ہیں یہ بھی جو وہ اس دوسرے والے کافر کی کیٹیگری میں چلا جائے گا، کافر بذات میں نہیں جائے گا، بلکہ اس کو اگر کوئی کہتے ہیں کہ انکار ضرورت دین کے انکار کی وجہ سے یہ کافر ہو جائے گا. کیونکہ مسلمانوں کا قرآن کا کہنا ہے کہ اللہ خالق کل شیء، ہر شے کا خالق جو خدا متعال کی ذات ہے. اب یہاں پر آخوئی نے ایک دقیق گفتگو کی ہے. دقیق تو نہیں ہے کام کی بحث، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یا تو بہتر یہ ہے کہ میں اپنی گفتگو کو یہیں چھوڑ دوں، اور تاکہ فریش مائنڈ کے ساتھ ہم پورے اس کلام کو آخوئی کا اگلی دفعہ کنٹینیو کر سکے. تو میرا خیال ہے یہ زیادہ بہتر ہے. یعنی آج آپ سوچیں کہ آپ نے آخوئی کا درس خارج جو ہے وہ ملاحظہ فرمایا، تو میرا خیال ہے اس کو انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم یہیں سے بیان کرتے ہیں کہ آخوئی نے اس کو تھوڑا سا اور اچھا ہے معلومات کے لیے. اچھی معلومات ہے، یہ ضروری معلومات ہے، خاص طور پر آج کے زمانے میں. توجہ کریں، خاص طور پر آج کے زمانے میں جب ہر فضائل امیر المومنین علیہ السلام کے اوپر غلو کا فتویٰ ہے کہ جو تیسری قسم بیان کریں گے، ابھی تک آپ کے دل خوش نہیں ہوئے ہیں، آگے جو تیسری قسم آخوئی بیان کریں گے کہ حاذ الغلو حسن،
یہ بہترین غلو ہے اور اس سے تو ہم انکار ہی نہیں کر سکتے. وہ انشاءاللہ تھرڈ قسم کی غلو کی بحث آئے گی تو انشاءاللہ اس کو آگے انشاءاللہ اگلی گفتگو اس کو کنٹینیو کریں گے تاکہ یہ آخری کا پورا ایک کلام اس کو انشاءاللہ ہم دیکھ لیں انشاءاللہ. اور وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگر کسی کا کوئی بظاہر تو آج سوال خدا کی بارگاہ میں انشاءاللہ دعا گو ہیں کہ خداوند ہمیں علوم محمد و آل محمد علیہ السلام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما, سمجھنے کی توفیق عطا فرما, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. حاضرین مجلس مومن و مومنات منتظمین کل مومن و مومنات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما. حاضرین مجلس مومن و مومنات کے محرومین منتظمین کے محرومین کل محروم مومن و مومنات کی مغفرت فرما. جوار معصوم میں جگہ عطا فرما. اپنی آخری حجت امام عصر زمان سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. اصل میں میرا مائک اور نہیں تھا, میں ذرا ایک اس میں ایڈ کر دوں جی کہ اگر آپ اگلی دفعہ فرما دیں اس میں کہ ہمارے اجازت ہے. جی بالکل بالکل. جی فرمائیے. آپ کا مائک آف نہ ہو گیا دوبارہ. جی آپ کا مائک آف ہے. جی اب آ رہی ہے. جی جی اب میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو ہماری اپنے لوگوں میں دو چیزیں بہت عام ہیں. ایک تو تقدیر کا بعض لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے, دوسرے یہ کہ خمس کا کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک ایسی چیز ہے. تو اس بارے میں بھی یہ ہے. اور پھر یہ کہ جیسے ہماری یہ کے دو اور بڑے جو ہے جو ایک تو اسماعیلی کہلاتے ہیں اور ایک بوری کہلاتے ہیں, تو ان سب میں ذرا فرق. صحیح, یہ چار انشاءاللہ آپ کے سوالات ہیں کہ ایک تقلید, ایک خومس, ایک اسماعیلی, ایک بوری. یہ چار جو وہ پوائنٹ ہے اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں انشاءاللہ. میں جو وہ اگلی دفعہ انشاءاللہ اس پہ روشنی ڈالوں گا انشاءاللہ. شکریہ. اچھی بات ہے.